بہت سارے لوگ یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ آج کل مہنگائی بہت ہے، ہماری جو ارننگز ہیں وہ کم ہیں، ہماری اسپینڈنگ زیادہ ہیں، ہمیں خرچہ پورا نہیں ہوتا ہے، کوئی وظیفہ بتا دیں رزق میں برکت کے لیے۔ آج میں نے آپ کو وظیفہ بتانا ہے کہ کسی عام آدمی سے نہیں، خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صحابی رسول کو یہ وظیفہ بتایا۔ غور سے سنیے، بالخصوص اگر آپ کسی وجہ سے رزق کی تنگی کا شکار ہیں، آپ کو مہنگائی ستا رہی ہے اور آپ کی ارننگز اور اسپینڈنگ میں ڈفرنس ہو گیا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک صحابی رسول آئے اور عرض کرتے ہیں، اس حدیث کے راوی ہیں حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ۔ آپ کہتے ہیں ایک شخص نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اس شخص نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ کمپلین کی کہ حضور پیسے پورے نہیں ہو رہے، گھر بڑا ہے، کھانے والے زیادہ ہیں، میری روزی میں تنگی ہے۔ نبی پاک نے اسے رپلائی کیا دیا؟ نبی پاک نے فرمایا جب بھی گھر میں جایا کرو تو گھر میں جا کر سلام کیا کرو، چاہے گھر میں کوئی ہو یا نہ ہو، پہلی بات۔ پھر فرمایا اس کے بعد میری ذات پر، نبی پاک فرماتے مجھ پر درود پڑھا کرو۔ پھر تیسری بات فرمایا پھر ایک بار سورہ اخلاص پڑھ لیا کرو۔ اب میں ریپیٹ کروانا چاہوں گا، جس طرح آپ اپنے اسکول، کالج، یونیورسٹی کا سبق یاد کرتے ہیں، تھوڑا سا اس کو ریوائز کر لیں تاکہ آج یاد ہو جائے۔ 3 باتیں نبی پاک نے فرمائی۔ پہلی بات، گھر جا کر سلام کرنا ہے۔ کیا کریں گے گھر جا کر؟ کوئی ہو یا نہ ہو۔ پھر اس کے بعد آپ نے نبی پاک پر درود پڑھنا ہے، پھر سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ یہ 3 باتیں نبی پاک نے صحابی رسول کو بتا دی۔ اب رزلٹ کیا، ریوارڈ کیا ملا؟ اس شخص نے ایسا ہی کرنا شروع کر دیا۔ آفٹر دیٹ رزلٹ کیا ملا؟ اللہ نے اتنے رزق میں برکت ڈال دی کہ اس کے پڑوسیوں اور رشتہ داروں کو بھی وہ بانٹنے لگ گیا۔ درود پاک، سبحان اللہ، یہ ایک ایسا وظیفہ ہے کہ نہ جانے اس کے کتنے فوائد ہیں۔ آپ کو جو پرابلم ہے آپ درود پاک پڑھیں اس نیت سے، اللہ پاک اپنے کرم سے، اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے اس پرابلم کو دور کر دیتا ہے۔ تو براہ کرم اگر میرا کوئی بھائی، میری کوئی بہن، کوئی ویور کسی طرح کی بھی رزق کی تنگی کا شکار ہے، یہ وہ وظیفہ ہے، یہ وہ فارمولہ ہے جو خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے عطا فرمایا۔ جب بھی گھر جائیں سلام کریں، درود پاک پڑھیں، سورہ اخلاص پڑھیں۔ اللہ کریم سے دعا ہے رب کریم ہم سب کے رزق کے حلال میں برکت عطا فرمائے۔ آج میں جس ٹاپک پر آپ سے اسپیشلی بات کرنا چاہتا ہوں کہ دنیا میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جس کے لیے میں اسٹرگل کرتے ہیں۔ Why you here to study؟ آپ کیوں آئے ہیں پڑھنے کے لیے؟ آپ کو ایک برائٹ فیوچر چاہیے۔ آپ بہت سارے ہوں گے جو ٹنڈو جام کے رہنے والے نہیں ہوں گے، کوئی حیدرآباد سے ہوگا، ہو سکتا ہے سندھ کے دیگر شہروں سے آپ آئے ہوں گے۔ انسان اپنی لائف میں بہت ساری اسٹرگل کرتا ہے and he have no guarantee to take a good future۔ اس کے پاس یہ گارنٹی نہیں ہوتی کہ میں یہ اسٹرگل کروں گا تو بہت اچھا فیوچر ہو جائے گا، بٹ ہی از ٹرائنگ، اور کرنی چاہیے۔ پڑھائی اچھی کروں گا تو اچھی جاب مل جائے گی، جاب مل جائے گی تو اچھے انسینٹیوز مل جائیں گے، میں آگے جا کے اپنی فیملی کو سپورٹ کر سکوں گا۔ لوگ ملک چھوڑ کر دوسرے ملک چلے جاتے ہیں کہ چلو فیملی یاد تو آئے گی، وطن کی یاد بھی ستائے گی، وہ کلچر، وہ آرام بھی نہیں ملے گا، مگر پھر کچھ عرصے کی محنت کے بعد وہ دن آئے گا کہ میں اپنی فیملی کو کوئی اچھا سپورٹ کر سکوں گا۔ اگر یہ سب کچھ جائز طریقے سے ہے تو یہ ٹھیک ہے، رزق حلال کمانا بھی عبادت ہے۔ بٹ what is my topic today؟ میں بتانا کیا چاہتا ہوں کہ ہم دنیا میں اسٹرگل کرتے ہیں کسی چیز کو پانے کے لیے، بٹ وی ہیو نو گارنٹی ٹو فائنڈ دیز بیوٹیفل ریوارڈس۔ ہمارے پاس کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ ہم اس کو حاصل کر لیں گے، بٹ وی آر ٹرائنگ ٹو اسٹرگل۔ اور بعض اوقات ہاف آف لائف 15-20 سال لگ جاتے ہیں، 25 سال لگ جاتے ہیں جب جا کے ہم اس چیز کو پاتے ہیں۔ آج میں جس بات کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ دنیا تو مختصر ہے نا، 60 سال، 50 سال، 70 سال، ماں باپ کی دعا لگ گئی تو 100 سال، پھر تو جانا ہی ہے نا۔ آخرت میں وہ کیا چیز ہے جو ایک مسلمان کا مطمع نظر اور الٹیمیٹ گول ہے کہ مجھے وہاں جانا ہے اور وہ حاصل کرنا ہے؟ یقیناً ہر ایمان والا یہ چاہتا ہے کہ میں نے جنت کو حاصل کرنا، کیونکہ مرنے کے بعد 2 ہی آپشن ہے نا، یا تو جنت ہے یا دوزخ ہے۔ دوزخ میں تو کوئی نہیں جانا چاہتا، اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے اور بلا حساب جنت میں داخلہ عطا فرمائے۔ بٹ کوسچن یہ ہے کہ کیا جنت میں جانے کی کوئی گارنٹی مل سکتی ہے؟ کوئی ایسا عمل ہے، کوئی ایسا پروسیجر ہے کہ میں اس پروسیجر پر عمل کر لوں تو میں ڈیفینیٹلی جنت میں چلا جاؤں؟ دس از دا بگ کوسچن۔ جناب اللہ نے رزق کا وعدہ تو کیا ہے جس کی اسٹرگل میں ہم ساری زندگی گزار دیتے ہیں، مگر اللہ نے جنت کا وعدہ نہیں فرمایا، مغفرت کا وعدہ نہیں فرمایا، ٹھیک ہے نا؟ جنت تو مرنے کے بعد پتا چلے گا کس کو ملنی ہے کس کو نہیں ملنی ہے۔ آج جو ٹاپک ہے میرا کہ کیا جنت کی گارنٹی مل سکتی ہے؟ جی ہاں، آج میں نے آپ کو انشاءاللہ احادیث کے ذریعے کچھ بتانا ہے کہ جنت کی بھی گارنٹی مل سکتی ہے۔ And this is not a big deal. We have to do something جو ہم نے اپنی لائف میں کرنا ہے اور ہم جنت انشاءاللہ گارنٹیڈ حاصل کر سکتے ہیں۔ اور جنت ہے کیا؟ مثال کے طور پہ آپ کو جب تک ریوارڈ ہی نہیں پتا کہ آپ یہ حاصل کر لیں گے اگر یہاں یونیورسٹی سے اس گریڈ میں پاس کر لیں گے، تو آپ پڑھتے ہی نا، آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یار یہاں پہنچوں گا تو یہ مل جائے گا۔ میں مختصر حدیثوں کے ذریعے اور قرآن پاک کی آیات کے ذریعے پہلے تھوڑا سا ڈیفائن کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے جو جنت بنائی ہے وہ ہے کیا، وہ کتنا بڑا ریوارڈ ہے، کیا اس سے بڑا بھی رب کا کوئی انعام ہے؟
سبحان اللہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں اور ترمذی شریف کی حدیث ہے. کہتے ہیں حضور ہم نے نبی پاک سے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمیں جنت اور اس کی تعمیر کے متعلق بتائیے. جنت ہے کیسی ہے, اس کے مکان کیسے ہیں, اس کی تعمیر کیسی ہے؟ The summary of حدیث, نبی پاک فرماتے ہیں اس کی ایک اینٹ سونے کی ہے تو ایک اینٹ چاندی کی ہے, اس کا گارا مشک کا ہے اور اس کی کنکریاں موتی اور یاقوت کی ہیں اور اس کی مٹی زعفران کی ہے. There is no, ہم امیجنیشن بھی نہیں کر سکتے کہ وہ کیسی جنت ہے جس کا گارا بھی مشک کا ہے, جس کی مٹی زعفران کی ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک اور جگہ فرماتے ہیں, مسلم شریف کی حدیث ہے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں, رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جن کو نہ تو کسی آنکھ نے دیکھا ہے, نہ اس کی خوبیوں کو کسی کان نے سنا ہے, اور نہ کسی انسان کے دل پر اس کی ماہیت کا خیال گزرا ہے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ آج میں آپ کو کہوں کہ دنیا کا سب سے اچھا گھر کون سا ہے, آپ انٹرنیٹ پہ سرچ کریں گے آپ کو دنیا کا سب سے مہنگا گھر نظر آ جائے گا. یو کین امیجن, یو کین سی the pictures of that beautiful house. میں کہوں گا بتاؤ دنیا کی مہنگی سواری کون سی ہے, آپ جناب کسی کا پرائیویٹ جیٹ نکال کے بتا دیں گے کہ دیکھیں یہ کتنی بڑی سواری, کتنی مہنگی سواری ہے. اچھا خوراک دنیا کی کون سی سب سے اچھی ہے, آپ سرچ کر کے مہنگے سے مہنگے کھانے میرے سامنے رکھ دیں گے کہ جناب اس 5 اسٹار 7 اسٹار ہوٹل کا کھانا دنیا کا سب سے بیسٹ ہے. بیکاز وی ہیو ٹو چانس ٹو سی دوز پکچرز. ہم پکچرز دیکھ سکتے ہیں, ہم امیجن کر سکتے ہیں کہ رب فرماتا ہے, حدیث قدسی ہے, نہ کسی آنکھ نے دیکھا, نہ کسی کان نے سنا, نہ کسی ذہن کا خیال پہنچا, ہماری امیجنیشن سے بھی بیونڈ, ہم سوچ بھی نہیں سکتے. اللہ نے وہ جنت میں نعمتیں تیار کر رکھی ہیں, تو پھر کیوں نہ جنت کی تیاری کی جائے, پھر کیوں نہ جنت کے لیے اسٹرگل کیا جائے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جناب ہم یونیورسٹی سے فارغ تو ہو جائیں گے, بڑی ڈگری حاصل کر لیں گے, مگر جس پوسٹ پر جانا ہے وہاں 4 ہی پوسٹ اویلیبل ہیں, 400 اسٹوڈنٹ میں سے 4 کو سیٹ ملے گی. کیا جنت بھی ایسا ہی ہے کہ ہم سارے ہی کوشش کر لیں, بلکہ دنیا کے سارے مسلمان کوشش کر لیں, تو کیا سلیکٹڈ سیٹس ہیں جنت میں؟ جگہ تھوڑی تو نہیں, اربوں مسلمان ہیں, کون جنت میں جائے گا؟ سبحان اللہ. سنو میرے رب کی جنت کتنی بڑی ہے. ترمذی شریف کی حدیث ہے, نبی پاک فرماتے ہیں کہ جنت میں 100 منزلیں ہیں اور ان میں سے ہر 2 منزلوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا زمین اور آسمان کے درمیان فاصلہ ہے. میرے رب کی جنت بہت بڑی ہے, اس کی جنت بڑی وسیع ہے. اب سنو, یہاں دنیا میں کوئی مہنگا لباس پہن لے ہم ڈی مورلائز ہو جاتے ہیں, مگر جنتیوں کا لباس کیا ہوگا؟ قرآن کہتا ہے وہ اس میں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے اور سبز کپڑے قریب اور کنادیس کے پہنیں گے. جنتیوں کو جنتی لباس پہنایا جائے گا. سنو, جنتیوں کی عمریں کتنی ہوں گی؟ ہو سکتا ہے دنیا سے کوئی 70-80 سال کی عمر میں جائے, کوئی 55 میں چلا جائے. حدیث پاک کا مضمون ہے کہ اہل جنت سے کوئی چھوٹا یا بوڑھا مر جائے گا تو اسے جنت میں 30 سال کا بنا دیا جائے گا. سارے جنتی جو ہیں وہ 30 سال کے ہوں گے. سبحان اللہ. اب جنتیوں کا کھانا کیا ہوگا؟ قرآن کہتا ہے وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ, اور میوے جو پسند کریں اور پرندوں کا گوشت جو چاہیں. سبحان اللہ. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جنتیوں میں جو سب سے نچلے درجے کا جنتی ہوگا, لوئسٹ گریڈ یا کیٹیگری کا جنتی ہوگا, اس کے ساتھ 10,000 خادم کھڑے ہوں گے. سب کے ہاتھ میں 2 پیالے ہوں گے, دونوں پیالوں میں ایک سونے کا ہوگا, ایک چاندی کا ہوگا. ہر پیالے میں کھانے کی ایسی قسم ہوگی جو دوسرے میں نہ ہوگی. وہ آخر سے بھی ایسے ہی کھائے گا جیسے شروع میں کھائے گا. اس کو اس طرح سمجھیے, آپ کو بھوک لگی ہو اور بریانی آپ کو بڑی پسند ہو, آپ بریانی کا پہلی پلیٹ کھائیں گے بہت شوق سے, بڑی رغبت سے کھائیں گے. اگر دوسرا کھائیں گے تو اب پیٹ بھر چکا ہوگا, اتنی لذت نہیں آئے گی. فرمایا جنت میں بندہ جتنا کھائے گا اس کی لذت میں کمی نہ ہوگی. ہر نوالا پہلے والے جیسا ٹیسٹ دے رہا ہوگا. سبحان اللہ. اسی طرح جنتیوں کا مشروب کیا ہوگا؟ رب کا کلام فرماتا ہے یطوف علیہم ولدان مخلدون باکواب واباریک وکأس من معین لا یصدعون عنها ولا ينزفون. قرآن فرماتا ہے ان کے لیے گرد پھریں گے ہمیشہ رہنے والے لڑکے, کوزے اور آفتابے اور جام اور آنکھوں کے سامنے بہتی شراب کہ اس سے نہ ان کے سر میں درد ہو اور نہ ہوش میں فرق آئے. ایسی پاکیزہ شراب ہوگی جو بدہوش کرنے والی نہیں ہوگی. اے دنیا کی گندی شراب پینے والو, اے دنیا کے حرام کھانے والو, اے دنیا کی حرام روزی کما کر اپنے مہنگے لباس خریدنے والو, تھوڑا صبر کر لو, حرام سے بچا لو. اللہ نے جنتیوں کے لیے جنتی لباس, جنتی کھانے اور پاک شراب تیار کر رکھی ہے. اور سنیے, آج بڑا عجیب کلچر ہو گیا ہے, مجھے بولتے ہوئے بھی اچھا نہیں لگ رہا, مگر چونکہ ینگسٹرز بیٹھے ہیں اور شیطان زیادہ حملہ آور ہوتا ہے. آج مرد و عورت کے جو معاملات ہیں, آج جس طرح بے پردگی اور بے حیائی بڑھتی جا رہی ہے, آج اپنے نفس کے لیے حرام کی طرف جو لوگ جا رہے
हैं खुदा के वास्ते हराम औरतों की तरफ, बुरे कामों की तरफ, बेहयाई की तरफ ना जाओ। अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत में हूरें तैयार कर रखी हैं और वो हूरें ऐसी हैं कि दुनिया में कोई उसका मुमासिल और कोई उसका मुकाबिल नहीं है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं अगर कोई जन्नती हूर जमीन की तरफ झांके तो आसमान से जमीन तक रोशन हो जाए और सारी फजा जमीन से आसमान तक खुशबू से मुअत्तर हो जाए और उसके सर की ओढ़नी जो जन्नती हूर दुपट्टा पहनती है वो दुनिया व माफीहा जो कुछ है उन सब से बेहतर है। ये मैंने एक छोटा सा बड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको जन्नत का दिया है। खुदा की कसम अगर जन्नत की बातें पढ़ें, जन्नत के बारे में डिटेल से सुने तो अभी बंदे का जी चाहता है फिर इस दुनिया में क्या रखा है। ए अल्लाह ईमान और आफियत के साथ मदीने वाली मौत दे दे और अपनी जन्नत में जल्दी हमें बिला हिसाब दाखिला अता फरमा दे। तो बहरहाल ये है वो जन्नत। अब आते हैं व्हाट इज द गारंटी टू एंटर इन पैराडाइज। इज देयर एनी फॉर्मूला टू गेट इन पैराडाइज? कोई तरीका है कि हम जन्नत में गारंटीड चले जाएं? जी हाँ, गारंटी देने वाली जात कौन है? वो जात है जिसको रब ने अपने खजानों का मालिक बनाया है। अल्लाह के हबीब जनाब रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की अब मैंने आपको हदीस सुनानी है और ये हदीस बुखारी शरीफ की हदीस है। नबी पाक फरमाते हैं, हदीस पाक का मजमून समरी ऑफ हदीस, जो मुझे दो चीजों की गारंटी दे दे मैं उसे जन्नत की गारंटी देता हूं। इसका मतलब क्या हुआ? देयर इज नो बिग लिस्ट, तो बहुत बड़ी लिस्ट नहीं है। एज स्टूडेंट्स, मुझे सुनने वाले जितने लोग सुन रहे हैं, दो चीजों की गारंटी मांगी है नबी पाक ने। इफ एनीबॉडी गिव मी गारंटी फॉर टू थिंग्स, मैं उसे जन्नत की गारंटी देता हूं। वो दो चीजें क्या हैं? मेरे आका फरमाते हैं मुझे दो जबड़ों के दरमियान वाली चीज और दो टांगों के दरमियान वाली चीज की जो कोई गारंटी दे दे मैं उसे जन्नत की जमानत देता हूं। जबान और प्राइवेट पार्ट, शर्मगाह, जो कोई इन दोनों चीजों का सही इस्तेमाल करे, हलाल तरीके से इस्तेमाल कर ले, इट्स नॉट अ बिग डील। यकीनन मुश्किल है मगर कोई लंबी लिस्ट नहीं है। अगर हम इस पर कॉन्शियस हो जाएं, प्लान कर लें, आज से अपने ऊपर लाजिम कर लें कि मैंने अपनी जबान और अपनी शर्मगाह की हिफाजत करनी है। सुबहान अल्लाह, नबी पाक अल्लाह के हबीब हैं, वादा फरमा रहे हैं कि मैं उसे जन्नत की जमानत देता हूं। मेरा ये मौजू नहीं है मगर उस शाकान रसूल के लिए एक बड़ा खूबसूरत नुक्ता पेश करके आगे चलता हूं। गारंटी कौन दे सकता है? इसका मतलब वही गारंटी दे सकता है जिसके पास अथॉरिटी हो। ये जरा गौर करने वाली बात है। गारंटी वही दे सकता है आपको, आपके इस कॉलेज में दाखिले की गारंटी वो दे सकता है जिसके पास ये अथॉरिटी हो कि वो साइन कर दे तो फिर उसके ऊपर कोई क्लेम नहीं कर सकता, उसका कहना आखिर होगा। अल्लाह अकबर। अल्लाह ने अपने हबीब को ये पावर, ये अथॉरिटी दी है कि रसूलुल्लाह जिसके बारे में फरमा दे रब उसे जन्नत में दाखिल फरमा देगा। अल्लाह ने अपने हबीब को ये अथॉरिटी दी है। सुभान अल्लाह। ऐसे ही कोई नहीं कह सकता कि मैं गारंटी देता हूं। तो नबी पाक का ये फरमाना इस बात पर दलालत करता है कि अल्लाह ने अपने हबीब को कैसे कैसे इख्तियारात से नवाजा था। अब आते हैं दो चीजों की बात हुई और मैं अपने इस पूरे टॉपिक को इन दोनों चीजों के गिर्द रखूंगा कि हमने अपनी जबान कैसे इस्तेमाल करनी है और अपने आप को, अपने प्राइवेट पार्ट्स को, अपने आप को हरामकारी और बदकारी से कैसे बचाना है। ये कितने बड़े गुनाह हैं। जबान क्या है जरा समझिएगा। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक हदीस सुनिएगा ताकि आपको अंदाजा हो कि जबान कितनी अहमियत की हामिल है। हजरत सैयदना अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हदीस के रावी हैं कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जब आदमी सुबह करता है तो इसके जिस्म के तमाम पार्ट्स ऑफ द बॉडी जबान से क्या कहते हैं? हमारे हर पार्ट ऑफ द बॉडी, हाथ, आंखें, कान, पैर, जबान से कुछ कहते हैं। हदीस पाक है एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी क्या कहता है जबान से कि ए जबान तू हमारे मामले में अल्लाह से डर, क्योंकि हम तेरे साथ और तेरे ताबे हैं, हम बिलोंग करते हैं तुझसे। अगर तू सीधी रहेगी तो हम सीधे रहेंगे, अगर तू टेढ़ी हो गई तो हम भी टेढ़े हो जाएंगे। जबान ही तो किसी का दिल तोड़ती है ना, जबान ही तो किसी को गाली देती है, जबान ही तो किसी से झगड़ा करती है, आखिर मार तो पूरी बॉडी को पड़ती है ना। तो जबान से सारे आज़ा कहते तूने सीधा रहना है, अगर तू टेढ़ी हो गई तो हम भी टेढ़े हो जाएंगे। अल्लाह अकबर। एक बार नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में एक सहाबी आए। सहाबी का नाम हजरत सैयदना हारिस बिन बिशाम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। कहते या रसूलल्लाह कोई ऐसा अमल बता दे जिसको मैं अपने ऊपर लाजिम कर लूं। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अपनी जबान की तरफ इशारा करके इसको काबू कर लो। आप सोचिए मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नजदीक जबान की कितनी इंपॉर्टेंस थी और ये जबान बंदे को कहां पहुंचा सकती है? जन्नत में पहुंचा सकती है और यही जबान बंदे को दोज़ख में पहुंचा सकती है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ टंग। ये जबान किधर किधर बंदे को फंसवा सकती है। ये हदीस जरा सुनिएगा, तिरमिज़ी की हदीस। हजरत सैयदना बिलाल बिन हारिस रज़ियल्लाहु तआला रावी हैं। कितने प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं बंदा जबान से भलाई का एक कलमा निकालता, एक जुमला भलाई का निकालता है, हालांकि वो उसकी कदर और कीमत नहीं जानता, इसके बाइस अल्लाह ताला उसके लिए अपनी रजामंदी लिख देता है। जिंदगी में कोई ऐसा अच्छा जुमला निकल जाता है कि अल्लाह उससे इतना राजी हो जाता है कि सुभान अल्लाह उसके लिए रजामंदी लिख देता है। आका आगे हदीस में फरमाते हैं और बेशक एक बंदा अपनी जबान से एक बुरा कलमा निकालता है,
اور وہ اس کی حقیقت نہیں جانتا، اللہ عز و جل اس کی بنا پر اس کے لیے قیامت تک کے لیے اپنی ناراضگی لکھے۔ آج بولتے ہوئے سوچتا کون ہے کہ میں کیا بول رہا ہوں، کیسے بول رہا ہوں؟ جو منہ میں آیا وہ بولنا ہے، جیسے آیا ویسے بولنا ہے۔ یہ سوچنا ہی نہیں کہ میرا یہ جملہ میرے ایمان پر کیا امپیکٹ کرے گا، میرے دین میرے عقیدے پر کیا امپیکٹ کرے گا، اللہ رسول کی کہیں اس میں گستاخی تو نہیں ہو جائے گی، کہیں ضروریات دین کا کوئی انکار تو نہیں ہو جائے گا، کہیں سامنے والے مسلمان کا دل تو نہیں ٹوٹ جائے گا، کہیں کسی کو تکلیف تو نہیں پہنچ جائے گی۔ نہیں جناب، میری زبان ہے، میں جو چاہے بولوں۔ بڑی پیاری بات دانا لوگ کہتے ہیں کہ آپ سوچیں ہر عضو جو ہے وہ فری ہے، آنکھوں کے آگے کوئی بہت زیادہ چیزیں نہیں ہیں، کان بالکل کلیئر ہے، مگر زبان کے لیے 32 پہرے دار دیے گئے ہیں۔ جبڑا پورا زبان کو بند کر کے رکھا ہوا ہے، لیکن جب بندہ بولتا ہے تو ان پہرے داروں کا بھی خیال نہیں کرتا اور سامنے والے کا دل توڑ دیتا۔ اس زبان سے ہم جنت کما سکتے ہیں۔ جی ہاں، ذرا مل کے کہیے سبحان اللہ، زور سے کہیے الحمدللہ، اب کہیے اللہ اکبر۔ بڑے کیلکولیٹڈ لوگ بیٹھے ہیں، پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، میں آپ سے پوچھتا ہوں کتنی دیر لگی یہ 3 سینٹنس کہنے میں آپ کو؟ لیس دین 30 سیکنڈز، آئی ہوپ 15 سیکنڈز لگے ہوں گے، ٹھیک ہے نا؟ میں آپ سے سوال کرتا ہوں ود ان 15 سیکنڈز اس دنیا میں آپ کیا ارن کر سکتے ہیں، کتنا کما سکتے ہیں؟ آپ بڑی سی بڑی پوسٹ پہ پہنچ جائیں، بڑے سے بڑا بزنس کر لیں۔ میں دعویٰ کرتا ہوں آپ کو، اگر آپ مثال دیتا ہوں، چلیں تھوڑی سی آپ کا ایگزام کیلکولیشن بھی چیک کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اگر کوئی شخص مہینے کے 10 لاکھ روپے کماتا ہو، ایسے بہت تھوڑے لوگ ہوں گے یہاں پر، چلے مان لیا کہ آپ 10 لاکھ کماتے ہیں، تو آپ روزانہ کتنے کماتے ہیں؟ تھوڑی سی کیلکولیشن کر لیں، میرے حساب سے 33,000 روپے بن جائیں گے، 33,000 35,000 موٹا حساب پکڑ لیں، روز کی آپ کی آمدنی 35,000 ہو گئی۔ اب اس کو ڈیوائڈ کر دیں 24 گھنٹے پر، ٹھیک ہے؟ موٹا حساب اگر پکڑ لیں تو شاید 1300-1400 روپے بن جائیں گے گھنٹے کے، ایسا ہی 1500 روپے لے لیں بھائی، چلیں اور زیادہ بڑا حساب کر لیں، 1500 روپے گھنٹے کے آپ کماتے ہیں تو اس کو ڈیوائڈ کر دیں 60 پر، اب منٹ کے پیسے بنائیں تو 1500 روپے کی اگر آپ منٹ پہ پیسے آ جائیں گے تو آپ کے یہ پیسے کتنے بنیں گے؟ شاید 60 منٹس پہ آپ کریں گے تو 40 روپے بنیں گے۔ اب آپ اس کو لے آئیں 15 سیکنڈ پر یا آدھے منٹ پر، تو پتا چلا کہ مہینے کے 10 لاکھ کمانے والا بھی 1 منٹ میں چند روپے ہی کما سکتا ہے، ایسا ہی ہے نا؟ مگر اے اس ہال میں بیٹھنے والے عاشقان رسول، ود ان 15 سیکنڈز پتہ ہے آپ نے کیا کمایا ہے؟ میں نہیں کہہ رہا، اللہ کے نبی کے سچے وعدے ہیں، جو ایک بار سبحان اللہ کہے اس کے لیے جنت میں درخت لگا دیا جاتا ہے، ایک بار الحمدللہ کہے اس کے لیے جنت میں درخت لگا دیا جاتا ہے، ایک بار اللہ اکبر کہنے والے کے لیے جنت میں درخت لگا دیا جاتا ہے۔ دس از دا امپورٹنس آف ٹنگ۔ یہ زبان کی اہمیت ہے کہ بیٹھے بیٹھے وہ کما سکتا ہے بندہ جو دنیا میں بیٹھ کے نہیں کما سکتا، مگر اسی طرح اس زبان سے ہی ایسے جملے بھی کوئی کہہ جاتا ہے جو ایمان سے ہی فارغ ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیے، بے ادبی، گستاخی، اللہ کی شان میں کوئی ایسا جملہ کہہ دیا، نبی پاک کے بارے میں کچھ ایسا معاذ اللہ کہہ دیا، انسان ایمان سے ہی چلا جائے گا، پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اور آج کل یہ باقاعدہ پلان کیا گیا ہے، فلمی گانوں میں، چٹکلوں میں، کامیڈی شو میں عجیب عجیب سی باتیں پھیلائی جاتی ہیں کہ لوگ مزے مزے لے کے سن رہے ہوتے ہیں، ہنس رہے ہوتے ہیں، کہکے لگا رہے ہوتے ہیں، یہ دوستوں کو سنا رہے ہوتے ہیں، آگے فارورڈ کر رہے ہوتے ہیں، دیکھو یار کیا زبردست چٹکلا آیا ہے، کیسا زبردست اس نے جوک سنایا ہے۔ جوک کے ذریعے ایمان پر بات کر رہے ہو، سوچتے نہیں کہ وی آر مسلمز، ہماری کوئی باؤنڈری ہے، ہم اللہ رسول اور جنت دوزخ کے بارے میں، قیامت کے بارے میں مذاق نہیں کر سکتے۔ مگر کس کو پڑی ہے اس کی؟ بھائی 4 کہکے لگیں گے، دوست کہیں گے کیسا جناب جولی دوست ہے، ہر بار ملتا ہے نیا لطیفہ سناتا ہے، ہر بار ملتا ہے ایک نیا جوک لے کر آتا ہے، ہم دوستوں کو خوش کرنے کے لیے ایمان پر بات کر جاتے ہیں۔ یہ سوچتے نہیں کہ یہ زبان مجھے جہنم کے گہرے گڑھے میں گرا سکتی ہے۔ خدا را اس بات پر اویئر رہیے کہ شیطان یہ چاہتا ہے کہ میں نے تو جہنم میں جانا ہے، میں اپنے ساتھ ان کو بھی جہنم میں لے جاؤں۔ اب یہاں شیطان ایک وسوسہ کسی کے ذہن میں ڈال سکتا ہے کہ یار کیا ایک جملے سے ایمان چلا جائے گا؟ اتنا ہم نے بچپن سے مسلمان ہیں، کیا ایک جملہ کہہ کر ہمارا ایمان ہم سے چلا جائے گا؟ جی جناب، میں آپ کو ایک ایگزامپل کے ذریعے سمجھاتا ہوں کہ جملے کی اہمیت اور ورڈنگز کی اہمیت کتنی ہے۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، ایک بندہ 70 سال تک ساری زندگی غیر مسلم رہا اور مرنے سے تھوڑی دیر پہلے صدق کے دل کے ساتھ کلمہ پڑھ لیا، کیا ہو گیا وہ؟ جواب دو نا، مسلمان ہو گیا نا، پچھلی کفر کی زندگی ختم ہو گئی ہے۔ احادیث کا مضمون ہے بندہ جب مسلمان ہوتا ہے اس کے پچھلے گناہ بھی معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ایک جملہ جب اسے کفر سے اسلام کی وادی میں لا سکتا ہے تو یہی ایک جملہ کسی کو ایمان سے کفر میں بھی مبتلا کر سکتا ہے۔ پلیز بولنے سے پہلے سوچو تو صحیح ہم کیا بول رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو بہت ساری مثالیں ہیں کہ ایک جملے سے معاملہ سارا ہی چینج ہو جاتا ہے۔ اللہ کرے کہ ہم زبان کی احتیاط کو سمجھیں اور اپنے ایمان کی قدر کریں۔ ایک حدیث پاک کا مضمون ہے کہ ابن آدم 4 قسم کے طبقات پر ہیں، there are 4 categories۔ آقا فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں، حدیث پاک کا مضمون ہے، جو مسلمان پیدا ہوتے ہیں اور مسلمان ہی والی زندگی گزارتے ہیں، ایمان پر ہی ان کا خاتمہ ہوتا ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں اس کیٹیگری میں شامل رکھے۔ اے اللہ تو نے ہی مسلمان پیدا کیا ہے، ساری زندگی مسلمان رکھی اور ایمان پر ہی ہمارا خاتمہ ہو جائے۔ دوسری کیٹیگری نبی پاک فرماتے ہیں وہ بھی بہت بڑی تعداد، جو لوگ کفر پہ پیدا ہوتے ہیں، کافر گھرانے میں پیدا ہوئے، کافروں والی زندگی گزاری اور کفر پر ہی ان کی خاتمہ ہو گیا، ایسے بھی بہت سارے۔ تیسری کیٹیگری
نبی پاک فرماتے ہیں کچھ لوگ کافر گھرانے میں پیدا ہوتے ہیں, کفر والی زندگی گزارتے ہیں, مگر مرنے سے پہلے انہیں ایمان مل جاتا ہے اور مومن والی موت مرتے ہیں. اور ایسے بہت سارے ہیں الحمدللہ. یہ بڑی خوبصورت ایک بات ہے جو دنیا بھر کی اسٹڈی کرتے ہیں وہ جانتے ہیں دا موسٹ گروئنگ ریلیجن آن ارتھ, اس زمین پر سب سے زیادہ تیزی سے پھیلنے والا اگر کوئی مذہب ہے تو الحمدللہ وہ ہمارا مذہب اسلام ہے. بٹ دیر از نو ون وے ٹریفک. ایسا نہیں ہے کہ مسلمان تیزی سے لوگ ہونے تو کوئی غیر مسلم نہیں ہو سکتا, کیونکہ حدیث پاک کی اب چوتھی کیٹیگری سنو. آقا فرماتے کچھ لوگ مسلمان گھرانے میں پیدا ہوتے ہیں, مسلمانوں والی زندگی گزارتے ہیں, مگر ان کا خاتمہ کفر پر ہوتا ہے. ہم اللہ سے توبہ کرتے ہیں, معافی مانگتے ہیں کہ اللہ ہمارا ایمان سلامت رکھ. ہم میں سے کس کو یہ کانشیس ہے, کس کو یہ فکر ہے, آج آپ کے جیب میں قیمتی موبائل ہو, آپ بار بار جیب پر ہاتھ رکھتے ہیں یار موبائل ہے کہ نہیں ہے. وہ موٹر سائیکل نہیں لے لیں تو 2 لاک لگاتے ہیں. اچھی گاڑی ہو تو ٹینشن ہوتی ہے پارکنگ کدھر کروں گا. جتنی قیمتی چیز ہے اتنا آپ کو خیال ہے, ٹھیک ہے اچھی بات ہے, مگر آپ سے سوال کرتا ہوں ایک مسلمان کے پاس سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ وہ اس کا ایمان ہے. مگر if you have you take any precautions for your ایمان, کہ آپ نے اپنے ایمان کے لیے کوئی خیال رکھا, کوئی تیاری کی, کسی سے پوچھا کہ یار ایمان کیسے چھن سکتا ہے, کیا ایمان بھی ضائع ہو سکتا ہے؟ کونین کے والی ہیں, رب کے حبیب ہیں, جن کے صدقے میں اور آپ مسلمان ہوئے. وہ نعت پڑھتے ہیں نا, تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا. ارے نبی پاک کے صدقے میں دین ملا ہے. مگر اللہ کے حبیب کی دعا کیا ہوتی تھی؟ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک, اے دلوں کو پھیرنے والے مجھے اپنے دین پر ثابت قدمی عطا فرما. اللہ کے حبیب دعا کرتے. ہم میں سے کون ایمان کے لیے دعا کرتا ہے؟ سوچو, ایمان کا احساس کرو. اور یہ ایمان زبان کی بے احتیاطی سے جا سکتا ہے. بالکل اسی طرح زبان کا ایک اور بڑا رانگ استعمال, بڑا غلط استعمال, وہ ہے جھوٹ بول. ینگسٹرز بیٹھے ہیں آج, بات بات پر لوگ جھوٹ بولتے. پہلے کے زمانے میں ہم سنتے تھے کہ یار لوگ کبھی کبھی جھوٹ بولتے ہیں. آج تو ایسا لگتا ہے لوگ کبھی کبھی سچ بولتے ہیں. ہر بات میں جھوٹ بولنا ہے. آپ آج اسکول یونیورسٹی کیوں نہیں آئے؟ تو گھر میں فلاں بیمار تھا. اچھا اب کیوں نہیں آئے؟ تو وہ میں بیمار تھا. اب کیا ہوا؟ فلاں کا انتقال ہو گیا. آپ جھوٹ بول کر اپنے آپ کو بچا تو لوگے, اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دو گے؟ غور کریں. جھوٹا جو ہے نا ہمیشہ مضطرب رہتا ہے. یاد رکھیں, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سکون نہیں ملتا. آج میں آپ کو فارمولا دے دیتا ہوں. If you want to become a peaceful, اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا مائنڈ سیٹ بھی پیسفل رہے, آپ سکون کی نیند سوئیں, آپ سچ بولنا شروع کریں. سچا ہمیشہ پرسکون, جھوٹا مضطرب اور ٹینشن میں رہتا ہے. وجہ کیا ہے؟ وہ سب کو جھوٹ بول کے ٹینشن میں رہ رہا ہوتا ہے. کدھر رہتے ہو؟ غلط بتایا ہے. کیا کرتے ہو؟ غلط بتایا ہے. کون سے ڈپارٹمنٹ میں غلط بتایا ہے. تنخواہ کتنی ہے؟ غلط بتایا ہے. برادری کون سی ہے؟ وہ بھی غلط بتایا, کیونکہ بتانا نہیں ہے میں کیا کرتا ہوں. اب غریب علاقے سے آیا ہے, کہتا میں امیر علاقے سے ہوں. تو اب جھوٹ بولا تو اب یاد رکھنا پڑے گا کہ میں نے فلاں کو گھر یہ بتایا تھا, فلاں کو خاندان یہ بتایا تھا, فلاں کو گریڈ یہ بتایا تھا. ہر وقت اپنی فائل یاد رکھنی ہوگی کہ میں نے کہاں کیا جھوٹ بولا. سچے کو تو کوئی ٹینشن نہیں ہے نا, جو بتایا تھا صحیح بتایا تھا, دوبارہ پوچھو گے دوبارہ بھی بتا دوں گا. تو ہمیشہ سچ بولیں, کیونکہ ہم سچے نبی کے غلام ہیں. سیدی اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں؟ سچی بات سکھاتے یہ ہیں, سیدھی راہ چلاتے یہ ہیں. سچے نبی کا غلام کیسے جھوٹا ہو سکتا ہے؟ اور اتنا سخت عذاب ہے جھوٹ بولنے والے کے بارے میں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو شب معراج ایک شخص دکھایا گیا کہ جس کو فرشتے اس کے ایک گال پر, کبھی آپ ڈینٹسٹ کے پاس گئے؟ ڈینٹسٹ جب کسی کی داڑھ وغیرہ میں کوئی علاج کرتا ہے نا تو منہ کو کھولتا ہے زیادہ. جب زیادہ منہ کھلتا ہے تو بہت درد ہوتا ہے, جبڑے بھی درد ہونا شروع ہو جاتے ہیں. نبی پاک فرماتے ایک زنبور ہوگا, لوہے کا ہک کہہ لیں, ایک بندے کے گال میں ڈالا گیا اور اس کو چیرتے ہوئے فرشتے گدی تک لے گئے. دوبارہ ادھر آیا فرشتہ اور یہ والا گال بھی چیرتے ہوئے گدی تک لے گیا. جب یہ والا گال گدی تک لے گیا تو یہ ٹھیک ہو گیا. یہ دوبارہ کام شروع ہو گیا, ایک کے بعد ایک کنٹینیو عذاب ہو رہا ہے. نبی پاک نے کوسچن کیا کہ یہ کون ہے, اس شخص کو یہ عذاب کیوں ہو رہا ہے؟ کہ حضور یہ جھوٹ بولنے والے جو دنیا میں جھوٹ بولتے تھے. کیوں جھوٹ؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے جب بندہ جھوٹ بولتا ہے نا تو اس کی منہ سے ایک ایسی بدبو نکلتی ہے کہ اس منہ سے فرشتہ 1 میل دور چلا جاتا ہے. اب مجھے کئی لوگ ملتے ہیں, آپ کو بھی ملتے ہوں گے, یار مزہ نہیں ہے طبیعت میں, گھر میں برکت نہیں ہے, کاروبار ٹھیک نہیں ہے, جو دیکھو بیمار ہے, ٹینشن بڑی ہے, گھر میں لڑائی جھگڑے بڑے ہیں. میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ کے گھر میں رحمت کے فرشتے کیسے آئیں گے؟ آپ جھوٹ بول 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 کر رحمت کے فرشتے دور کر دیے. خدا را سمجھیے, جھوٹ اللہ کو سخت ناپسند ہے. مسلمان کیسے جھوٹا ہو سکتا ہے؟ اس کو منافق کی نشانی کہا گیا. اپنی زبان سے اگر جنت حاصل کرنی ہے تو اس زبان کو جھوٹ سے بچانا ہو. اور اسی جھوٹ کا ایک اور عجیب و غریب کانسیپٹ اب کیا آ گیا ہے کہ اب جوکس بنانے, جب سے سوشل میڈیا آیا ہے ہماری نوجوان نسل کو تو پاگل کر کے رکھ دیا ہے. سارا ٹائم ہمارا جناب سوشل میڈیا میں جا رہا ہے. اب کیا ہو گیا, میرے وہ بھائی جو اب پتہ نہیں وہ ٹک ٹاک بناتے ہیں, اب پرینک کا زمانہ آ گیا کہ جناب کسی کے ساتھ پرینک کریں گے, تھوڑا مزہ آئے گا, اس کو ستائیں گے, اس کے ساتھ کوئی ایسا جھوٹ بولیں گے. پہلے تو اپریل فول پر جھوٹ بولتے تھے, اب اس کو کنڈیم کرتے تھے, اب تو پورا سال ہی فول ہے بھائی. جس کو دیکھو نیا پرینک بنانا ہے. کیا بنانا ہے؟ فلاں کو کہیں گے تیری ماں بیمار ہو گئی, فلاں کو کہیں گے یہ مسئلہ ہو گیا, اس کے سامنے کوئی ایسی بات کریں گے جس سے وہ پریشان ہو جائے, اس کی ویڈیو بنائیں گے. استغفر اللہ. سوچئے آپ گناہ کی بھی ویڈیو بنا رہے ہیں.
اپنی کچھ چھوٹی سی ویڈیو کے لیے جو ٹک ٹاک بناتے ہیں, جو ویڈیوز بناتے ہیں اور چاہتے ہیں میرے کچھ لائکس آ جائیں, میں ذرا تھوڑا سا پاپولر ہو جاؤں, یہ چند لائکس تمہیں مروا نہ دیں. آپ گناہ کی گواہی چھوڑ رہے ہیں. سوچو ایک گناہ وہ تھا رات کے اندھیرے میں بندے نے کیا, اللہ جانتا ہے, وہ جانتا ہے, اور توبہ کر لے اللہ سے, وہ کریم ہے, معاف کر دے گا. مگر آپ اپنا گناہ کر کے ویڈیو میں چھوڑ کے جا رہے ہیں. میں مر بھی جاؤں تب بھی لوگ دیکھتے رہے اور مجھے قبر میں بھی گناہ ملتا رہے. سوچیے کیا کر رہے ہیں, یہ شیطان کدھر لے جا رہا ہے آپ کو ویڈیو بنانی ہے, سبحان اللہ, کوئی نیکی کی بات کر کے ویڈیو چھوڑ دیں, لاکھوں لوگ دیکھیں, اللہ کرے اور آپ کو روز ثواب ملتا رہے. میں دنیا میں نہ رہوں, لوگ میرا بیان سنیں, لوگ میری بات سنیں اور اللہ کرے عمل کرتے رہے اور مجھے قبر میں بھی ثواب کا تحفہ ملتا رہے. وہ لوگ جو ثواب جاریہ والی زندگی گزارتے ہیں, اللہ انہیں مبارک کرے. مگر سوچے وہ شخص کہ وہ ایسا گناہ کر کے جا رہا ہے کہ خود دنیا میں نہ رہے, وہ گناہ باقی رہے گا, اس پر لوگ عمل کرتے رہیں گے, اور ایسا نہ ہو تمہیں قبر میں بھی عذاب ملتا رہے. خدا را, یہ کدھر جا رہے ہیں ہم لوگ, یہ کون سی دنیا کی طرف ہم چلے گئے؟ چند لائکس کے لیے جناب میرے ویوز بڑھ جائیں, مجھے تھوڑے سے یوٹیوب یا فلاں سوشل میڈیا سے پیسے مل جائیں گے. حرام, جہنم میں لے جانے والا کام ہے. یہ جو لوگوں کو ستانے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں نا, چند دوست مل کر کسی کی فلم چڑھاتے ہیں کہ چلو یار مل کے مزہ لیتے ہیں. یاد رکھو حدیث پاک کا مضمون ہے. میں آپ کو خدا کی قسم ایسی حدیث سنانے جا رہا ہوں کہ جتنی بار سنانا آپ کہتے ہیں تو مذاق میں کر رہے ہیں. ارے اسلام تو وہ ہے جو آنکھ کے ذریعے بھی تکلیف دینے کا منع کرتا ہے. حدیث پاک سناتا ہوں, نبی پاک فرماتے ہیں کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ دوسرے مسلمان کی طرف آنکھ سے ایسے اشارہ کرے کہ جس سے اسے تکلیف پہنچے. آنکھ بھی ایسے غصے کی نظر سے بھی نہیں دیکھنا کہ وہ ڈر جائے. ادھر تو گالیاں دیتے ہیں, ہاتھا پائی کرتے ہیں, چھوٹی چھوٹی بات پر لڑائی کرتے ہیں. بتاؤں گا میں کون ہوں, پتہ نہیں میں کتنا سینئر طالب علم ہوں, پتہ نہیں میرا کیا عہدہ ہے, میں کس خاندان سے تعلق رکھتا ہوں, میرے پیچھے کون ہے تجھے معلوم نہیں, میرے تعلق کدھر تک ہے. ارے ٹھیک ہے تم آج پاورفل ہو, کوئی تمہارا بگاڑ نہیں سکتا, جو منہ میں آتا ہے تم کہتے ہو, جیسا آتا ہے ظلم کرتے ہو. مگر یاد رکھنا قیامت کا دن ہوگا, مظلوم کا ہاتھ ہوگا اور ظالم کا گریبان ہوگا. اللہ تعالیٰ مظلوم کے ساتھ ہوگا. یہاں جو کرنا ہے کر لو, رب کی بارگاہ میں تمہاری نہیں چلے گی. اور ادھر پیسے دے کر جان نہیں چھوٹے گی, ادھر نیکیاں دینی پڑیں گی. تم نے نمازیں پڑھی ہوں گی, تمہاری نمازیں کوئی لے جائے گا, تمہارے روزے کوئی لے جائے گا, اور اگر عبادتیں نہ ہوئی تو سامنے والے کے گناہ تمہارے سر ڈالے جائیں گے. وہ حدیث تو بچپن سے سنی ہے نا کہ مسلمان وہ ہے, حدیث پاک کا مضمون ہے, جس کی زبان ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے. مگر بتاؤ نا زمان ہم سے کون محفوظ ہے؟ یہ جو مذاق کرتے ہیں میں ان کو حدیث سنانا چاہتا ہوں, اللہ کرے ان لوگوں تک پہنچے کہ جو لوگوں کا پرانک بنا کر, لوگوں کے ساتھ مذاق کر کے کچھ انجوائمنٹ کر رہے ہوتے ہیں. حدیث پاک ہے, سنو, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ قیامت کا دن ہوگا اور مذاق اڑانے والوں کو بلایا جائے گا جنت کی طرف کہ آؤ جنت کے دروازے میں آ جاؤ. وہ لوگ بھاگتے ہوئے جنت کے دروازے کی طرف جب پہنچیں گے وہ دروازہ بند کر دیا جائے. یہی کرتے تھے نا, لوگوں کو بلا کر دروازے بند کر دینا, ان کا مذاق اڑانا. قیامت کے دن انہیں جنت کی طرف بلایا جائے گا, وہ قریب پہنچیں گے تو دروازہ بند کر دیا جائے گا. پھر نبی پاک فرماتے جب دوبارہ بلایا جائے گا نا تو نا امیدی کے مارے وہ جنت کی طرف نہیں آئیں گے. آج لوگوں کا مذاق اڑانے والوں کا اگر قیامت میں یہ حال ہوا تو کیا بنے؟ نہ پہنچائے تکلیف. نہیں چاہیے مجھے لائکس, نہیں چاہیے میری پاپولیرٹی کہ میں کسی کو تکلیف دے کر مشہور ہو جاؤں, کسی کا مذاق اڑا کر میرے دوست خوش ہو جائیں. اللہ کو راضی کرنے کی فکر کرو. میں بہت ساری باتیں زبان کے حوالے سے کر سکتا ہوں مگر ایک لمیٹڈ ٹائم ہے بیان کا. میں صرف ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. یہ زبان, حدیث پاک میں نے آپ کو سنائی ہے کہ نبی پاک نے گارنٹی دی ہے, جو اپنی زبان اور شرمگاہ کی مجھے گارنٹی دے میں اسے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. یہ زبان اچھی استعمال کرو. اللہ نے یہ زبان اتنی بڑی نعمت دی ہے. میں نے ابھی آپ کو ذکر کروایا نا, کتنا کما لیا آپ نے. تلاوت قرآن کریں اس زبان سے ذکر اللہ کریں, اس زبان سے درود پڑھیں, اس زبان سے اچھی بات کریں, اس زبان سے کسی سے ہمدردی کی بات کر لیں, کسی کے دل میں خوشی داخل کر لیں. بندہ کہے یار میں تو غریب آدمی ہوں, میں کسی کے دل میں کیسے خوشی داخل کر دوں؟ نہیں جناب, آپ مسکرا کر بھی خوش کر سکتے ہیں, کسی کو پیار سے مل کر, گرم جوشی سے مل کر خوش کر سکتے ہیں, آپ کسی کے ہمدردی کے دو بول کر خوش کر سکتے ہیں. مگر ادھر تو ہر کوئی دل توڑنے کے لیے تیار ہے, لڑنے کے لیے تیار ہے. ایوری بڈی ریڈی ٹو فائٹ. خدارا نرم ہو جائیں, شفیق ہو جائیں. جنت میں جانا ہے نا تو کچھ تو احتیاط کرنی ہوگی. دعوت اسلامی میں ایک بڑا پیارا نعرہ لگایا جاتا ہے, وہ کیا ہے؟ پہلے تولو بعد میں بولو. ہم بول کے تول رہے ہوتے ہیں, یار کیا بول دیا, پتہ نہیں کیا ہوگا, اب استاد صاحب تو ناراض ہو جائیں گے, لگتا ہے پروفیسر صاحب بالکل ناراض ہو جائیں گے, لگتا ہے فلاں رشتہ دار تو اب میرے سے بالکل مخالف ہو جائے گا, ارے وہ پارٹنر تو لگتا ہے پارٹنرشپ ختم ہی کر دے گا, میں نے پتہ نہیں کیا بول دیا. بھائی بولنے سے پہلے سوچنا تھا نا, بولنے کے بعد پچھتا رہے. اللہ کرے کہ زبان کا صحیح استعمال, اس زبان سے غیبت نہ کریں, اس زبان سے دل آزاری نہ کریں, اس زبان سے فحش باتیں نہ کریں, گندی باتیں نہ کریں. اس زبان کو اچھے استعمال میں لائیں, انشاءاللہ یہی زبان آپ کو جنت میں پہنچا دے گی. ویڈیو دیکھنے کا شکریہ. اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ یوٹیوب ہماری ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو بھیج دے. جزاک اللہ.